ایسے لوگ مل جائیں کہ جو ہمیں صحیح گائیڈ کر دیں یا ہمیں کسی طرح سے اس کا راستہ مل جائے تو مسائل آتے رہیں گے، مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ اب چونکہ دنیا میں ہر روز ہی کوئی ڈے منایا جاتا ہے تو اس حوالے سے مینٹل ہیلتھ کا بھی ایک ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ان ان ایکول ورلڈس۔ تو اگر اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ موضوع کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اب جو ان ایکویلٹی ہے یا غیر متوازن دنیاؤں میں ذہنی توازن یا ذہنی صحت کیا ہے، تو یہ دو تین طریقے سے اس کو لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مختلف ملکوں کی ثقافت کا فرق، ایک پہلی دنیا ہے، ایک تیسری دنیا ہے، تیسری دنیا کے ممالک کے مسائل، پہلی دنیا کے ممالک کے مسائل۔ دوسرا یہ ہے کہ زونل یا ریجنل ایک ہی ملک کے اندر ڈفرنٹ سوشو اکنامک سٹریٹا ہیں، مڈل کلاس ہے، اپر کلاس ہے، ہائی کلاس ہے، اور بالکل بلو پاورٹی کلاس ہے۔ تو ان کلاسز کے درمیان جو ایک غیر متوازن کیفیت ہے وہ کیسے اثر انداز کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا میں اس طرح کے طبقات ہیں، لیکن یہ بھی ایک نیچر کا حصہ ہے، یہ ہوں گے، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے رہیں گے۔ کامیاب لوگ وہی ہیں جو ان مشکلات کو فیس کرتے ہیں، ان کا حل نکالتے ہیں، خود بھی اس میں سے پار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ انہی کو ہم لیڈرز کہتے ہیں، اور ہر سوسائٹی میں لیڈرشپ کوالٹیز لوگوں میں موجود ہوتی ہے۔ ہمیں ان کو نرچر کرنا چاہیے، ہمیں انہیں پالنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو اپنے مسائل بھی حل کریں اور دوسروں کے بھی کریں۔ اب اس ٹاپک سے 3 یا 4 سوال جنم لیتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا، اور یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، اور اس سے کون لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں جب طبقاتی فرق آ جاتا ہے، چاہے وہ اکنامک ڈفرینسز ہوں، چاہے وہ فیسیلیٹیز کا ڈفرینسز ہوں، چاہے ایجوکیشنل ڈفرینسز ہوں یا کلچرل ڈفرینسز ہوں بہت زیادہ، تو وہ جو ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پیچھے رہ گئے، دوسرے ہم سے آگے نکل گئے، اور وہ جو ایک انفیورٹی کی کیفیت شروع ہوتی ہے وہ دماغ میں ایک ٹسل کریٹ کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ لوگ جو اس میں متاثر ہوتے ہیں وہ درمیان کی پاپولیشن ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہوش سنبھال لیا ہے، وہ اپنے لیے زندگی کی نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں، اور ان کے بہت سے فرائض ہیں، ان کے بہت سے ٹارگٹس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، نہ تو وہ کم عمر جن کو ابھی ہوش ہی نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی تقریباً گزار چکے ہیں، ریٹائرمنٹ کی ایج پہ چلے گئے ہیں، ان کی زندگی بھی ریلیٹیولی پرسکون ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو بیچ کا ہمارا ایک کمپیٹیٹو پاپولیشن ہے، اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پاپولیشن ہے ہماری سوسائٹی کی، آپ اس کو لے سکتے ہیں 20 سال سے لے کے 45 یا 50 سال کی عمر تک کے جو لوگ ہیں، دے آر دی پیپل ہو آر موسٹ افیکٹڈ بائی دیز کنٹروورسیز آف دا سوسائٹی۔ اب اس میں یہ ہے کہ there is a conflict between desire and opportunities, there is a conflict between desire and duties۔ چاہتے وہ کچھ اور ہیں، ایک اور فضا میں رہنا چاہتے ہیں، میسر کوئی اور فضا ہے، کام کہیں کرنا چاہتے ہیں، نوکری کہیں مل گئی ہے، ڈیوٹی صبح کی چاہتے ہیں، رات کی شفٹ لگ گئی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو عام زندگی میں ہوتے ہیں۔ کار لینا چاہتے ہیں، بائک بھی نہیں خرید سکتے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، گھر اپنا نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، بچے اسکول پڑھتے ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں ان کے پاس مہنگے موبائل ہیں، ان کے بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے جو طبقاتی ایک غیر متوازن سچویشن پیش کرتی ہے، وہ سارے ایک پورا ایک اسپیکٹرم آف پاپولیشن ہے، اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان پریشانیاں جو ہوتی ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ یہ ایک نیچرل پریشانی ہے، ان کو بہت ہم ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا یہ سکوپ نہیں ہے کہ ان کو ہم ایک ایک چیز کو بہت ڈیٹیل میں لیں۔ ایک جنرل بات کر دی گئی ہے کہ یہ مسائل ہیں جو اکنامک بھی ہو سکتے ہیں، کلچرل بھی ہو سکتے ہیں، اپورچونٹی وائز بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارے مسائل ہیں، اور کچھ اس میں مذہب کا بھی پہلو آ جاتا ہے۔ تو یہ انیکویلٹیز فرسٹ ورلڈ میں، تھرڈ ورلڈ میں، یا کسی ایک دنیا میں، یا کسی ایک ملک میں، یا کسی ایک شہر میں ہو سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور یہ جو ہماری ینگ پاپولیشن ہے، جو ہماری ورکنگ پاپولیشن ہے، ان کو ہم کیسے سہارا دیں، ان کو ہم کیسے ایک روشنی کی راہ دکھائیں تاکہ یہ انکریج ہوں اور یہ ہر حال میں جینا سیکھیں، ہر حال میں محنت کرنا سیکھیں، اور جو ان کے پاس وسائل تھوڑے بہت ہیں انہی کو بروئے کار لاتے ہوئے بیسٹ پرفارمنس دینے کے قابل ہوں۔ اصل خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اسکریچ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، ٹھیک ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کرنا سیکھیں، آپ دوسروں کی طرف مت جائیں۔ اب ان کا مقابلہ
اس سچویشن کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس ایسی سچویشن میں جب لوگ دو قسم کی بیماریاں اس میں جنم لیتی ہیں سائیکلوجیکلی، ایک ڈپریشن اور ایک انزائٹی۔ ڈپریشن میں یہ ہے کہ انسان ہر چیز بالکل چھوڑ چھاڑ کے ہی بیٹھ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بس زندگی ختم ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، بس اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی ایک اپنے آپ کی خودکشی ہے اپنی۔ دوسری ہے انزائٹی، کہ بندہ گھبراہٹ میں اول فول باتیں، اول فول حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے یہ پانا تھا، وہ پانا تھا، جلدی میں ادھر ادھر غلط سٹیپس لے لیتا ہے، غلط فیصلے کر لیتا ہے، اینکشس ہو جاتا ہے، اس انزائٹی میں فیملی کو پریشان کر دیتے ہیں، اور کوئی ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو بعد میں نقصان کا ہوتا ہے۔ اب ان سے بچنا کیسے، ان سے کیسے بچا جائے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان حالات میں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں، آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ، آپ کے دوست، آپ کے پیئرز، آپ کے پیلز، جو آپ کو پازیٹیو مشورہ دیں سچویشن سے نکلنے کا، نہ کہ آپ کو نیگیٹو۔ تو چاہیے یہ کہ آپ ایسے لوگوں کی کمپنی ڈھونڈیں یا ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہیں جو بجائے اس سچویشن سے فرار کے یا غلط راستے اختیار کرنے کے، اس سچویشن میں رہ کے اچھے طریقے سے ان سے مقابلہ کرنا سکھائیں، اس میں صبر شکر سکھائیں، اور بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ چند چیزیں میں بتاؤں گا۔ دوسروں سے مقابلہ نہ کیجیے، زندگی کے کچھ امپورٹنٹ مقابلے میں نہ پڑیں، کمپٹیشن میں نہ پڑیں۔ کسی کی دنیا کچھ اور ہے، آپ کی دنیا کچھ اور ہے، کسی کی سوچ کچھ اور ہے، آپ کی سوچ کچھ اور ہے۔ جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے وسائل ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، آپ اس کو لے کے چلیں، اپنی دنیا خود بنائیں، اپنے وسائل سے جینا سیکھیں، کمپٹیشن میں نہ پڑیں۔ جب بھی کمپٹیشن میں پڑیں گے فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اصول ہے، کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کیجیے، اس سے حسد بھی پیدا ہوتی ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ماضی کی ناکامیوں کو بھلا دیجیے، ماضی اب آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یور پاسٹ از ناٹ ود یو اینی مور۔ جو کچھ ہوا، جو آپ نے کھویا، اس کو بھلا دیجیے۔ مستقبل کی بہت زیادہ فکر نہ کریں، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کسی نے نہیں دیکھا کہ کل کو کیا آنے والا ہے۔ حال میں جینا سیکھیے، اس وقت جو دن آپ کا ہے وہی آپ کا دن ہے، اس میں محنت کریں، اپنے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں اور اپنے دن کو بہترین کریں، اپنے حال کو بہترین کریں۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر وقت ہم لوگ اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے لیے روتے ہیں، اپنے لیے پیٹتے ہیں۔ اب یہ کیجئے کہ دوسروں کی فکر کرنا شروع کیجئے، دوسروں کو دیکھیے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے، لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، دنیا کیسے رہ رہی ہے، ایک کمرے میں 4-5 لوگوں کی فیملی کیسے رہتی ہے، بچے سڑک پہ صبح پیدل چل کے اسکول کیسے جاتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھیے، دوسروں کی مدد کرنا سیکھیے۔ آپ کے ارد گرد وہ لوگ جو انڈر پریویلیجڈ ہیں، جن کے پاس کم وسائل ہیں، ان کی خدمت کیجیے، ان سے ملیں، ان سے باتیں کریں، ان کے مسائل پوچھیں اور ان کی خدمت کیجیے۔ یہی ہمارا دین کا راستہ بھی ہے، یہی ایک انسانیت کا راستہ ہے۔ اس سے دوسروں کی خدمت کر کے، دوسروں کا کام کر کے، کوئی اچھا کام کر کے جو راحت نصیب ہوتی ہے، وہ ایک اچھی گاڑی لے کے یا اچھا گھر لے کے نصیب نہیں ہوتی۔ دوسروں کی خدمت کیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے دین سے جڑے رہیں۔ دین اسلام میں بہت زرعی اصول ہیں، ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں ہے، سنت میں ہے، اس کو فالو کیجیے، اس کو نہ چھوڑیں، اس کو فالو کریں، اپنے اللہ کو خوش رکھیں۔ جو راستے اللہ نے ہمیں بتائے ہیں وہ ہمیں ہر حال میں خوش رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خوب کماؤ، کسب حلال کرو، اور اس کو میرے بتائے ہوئے راستے سے کی طرح استعمال کرو، انجوائے کرو، لیکن جیسے میں نے بتایا اس طرح۔ اور اگر آپ کو کچھ نہیں ملتا تو اس حال میں بھی خوش شکر ادا کرو۔ ایسے جینا سیکھیں۔